جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ عمر کی ساری عمر ایک تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ سارے بولو نہیں کر سکتے. آؤ بڑے مختصر انداز میں اب میں تمہیں اس رات کے تارے جو زندہ بیٹھا ہے وہ کہہ سبحان اللہ, جو مجھ سے زیادہ بیمار نہیں ہے وہ کہہ سبحان اللہ. میں میرے ساتھ جملہ کہا کرتا ہوں جس کو رب اپنا نام لینے دیتا ہو وہ کہہ سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو رب نہیں لینے دیتا وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے لوگ ہیں یہ غریب کا کام ہے سبحان اللہ کہنا. میں کیوں کروں؟ اس لیے دل سے کہا کرو سبحان اللہ, تاکہ اقبال کا شعر سچا ہے ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور. ہاں میں مجاہدوں کے مجمع میں اکثر آتا ہی نہیں ہوں, کتراتا ہوں. میں تو مجاہدوں کے مجمع میں آنا چاہتا ہوں. کیوں؟ میں مجاہد باپ کا مجاہد بیٹا ہوں, میں مولانا قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں, میں موحد باپ کا موحد بیٹا ہوں. بٹھا دو بھائی بچے کو, بٹھا دو اس کو یہی میں بس ٹپڑی آڑیاں دیکھ کے جاڑیاں دیکھ ہے توجہ. یہ میں نے ابھی تک آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا, اللہ کی قسم ابھی میں نے تمہید باندھی ہے. 35 منٹ ہو گئے, میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا, ابھی میں تمہید ہی شروع کیا. اور اکثر ایسے ہوتا ہے میرا گھنٹہ میں نے بولنا ہوتا ہے 50 منٹ گھنٹہ وہ تمہید نہیں گزر جاتا ہے, موضوع رہ جاتا ہے. بہرحال توجہ کریں تاکہ میں اس کو خلاصتاً میں اس کا خلاصہ پیش کروں. حالانکہ آج میں سوچ کے آیا تھا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے, گلے کا عالم آپ کے سامنے ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے آج بزرگ بن کے درس قرآن دوں, اور وہ درس قرآن بھی اگر میں دیتا تو آپ یاد رکھتے, کئی سال تک یاد رکھتے کہ درس قرآن کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ حضرت مولانا سعید صاحب اور عمر سعید صاحب اور حضرات بیٹھے, ان کی نظر کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ میں نے کچھ بولنے کا موڈ بنا لیا, مگر میں یقیناً آج میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے درس قرآن دینا تھا. پوری توجہ رہے. اب آؤ میں تمہیں اس رات کے تارے دکھاؤں, میں تمہیں اس رات کی گلیاں گھماؤں, میں تمہیں اس رات کی سیر کراؤں, میں تمہیں اس رات کی خوشبو سناؤں کہ یہ ایک رات, توجہ رکھنا خیر پروالو, یہ ایک رات اتنا قیمتی کیسے بن گئی کہ عمر جیسے عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. آؤ اس رات میں ڈھونڈتے کہ ایسا ہوا کیا, یہ میرے جملے بھی یاد رکھنا آگے پیچھے والے. اس رات میں ڈھونڈتے موری صاحب یا شیخ ادھر دے پلیز, آئی ایم دا چیف گیسٹ اینڈ بگ اسپیکر. یہ جو آپس میں تم کرتے ہو نا, مجھے مزہ نہیں آتا. میری 4 آنکھیں میں ہر طرف دیکھتا ہوں. میں نے شروع میں کہا ہے میں 100 پر مولوی ہوں, میں لطیفے سناتا بھی نہیں اور نہ میں وہ ویلے والا جو پیسہ پھینک تماشا دے, میں وہ بھی نہیں ہوں. میں خود پیسے پھینکتا ہوں, جیبیں بھر کے رکھتا ہوں. اس لیے میں دل والا مولوی ہوں, دل سے بولتا ہوں, دل میں اتارتا ہوں. آنکھ جھپ کے مجھے مزہ نہیں آتا, میں تو ذوق سے بولنے والا بندہ ہوں. پوری توجہ رہے میری طرف, میں بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا. آؤ میں تمہیں اس رات کی سیر کراؤں کہ یہ ایک رات اتنا قیمتی کیسے بن گئی کہ عمر جیسے عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. یہ وہ رات ہے جب اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں استراحت جناب علی شیر چلی حق کا بری اسد اللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن والحسین شوہر زارا گوہر کالا جنت کے شہزادوں کا باپ جناب علی المرتضی میرے پیغمبر کے ساتھ میں استراحت ہے. 2 رات کا وقت, 8 رات کا سما, اللہ کے پیغمبر بھی آرام میں, علی شیر خدا بھی آرام میں. علی شیر خدا کہتے اچانک میرے کانوں میں شور کی آواز آئی, میں اٹھا, میں نے سراغ سے جھانک کے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح گلی میں شور کیسا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ گلی میں مکے کے کافر تلواریں لہرا کر کہہ رہے ہیں آج کی رات محمد کی آخری رات ہے. حضرت علی کہتے ہیں اٹھنے دو بیٹے, جاؤ جانے دو, جاؤ شاباش جلدی سے. اس لیے میں عام طور پر جلسے والوں کو کہتا ہوں چھوٹے بچے آگے نہ بٹھایا کرو, یا شور کرتے ہیں یا گیس چھوڑتے ہیں, اور ان کا کوئی کام نہیں ہے, دوسرے ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری توجہ سے ہے توجہ, جن کی ہے تو پھر توجہ والی کہہ دو سبحان اللہ. علی شیر چلی حق کا بری ابو تراب اسد اللہ الغالب شوہر زارا گوہر کعبہ
ابو الحسن والحسین جنت کے شہزادوں کا باپ فرماتے میں اٹھا, میں نے کان لگایا تو آواز آئی کہ آج کی رات نعوذ باللہ محمد کی آخری رات ہے. اب توجہ کرنا, چند جملے دوں گا پوری تقریر میں, چند جملے ذوق عباسی کے. جس کی دامن کھلے ہوں گے وہ دامن میں سمیٹ لیں گے, وگرنہ ہوا میں میری بات اٹھ جائے گی. اب حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں فوراً بھاگا اور میں نے آ کر فوراً پیغمبر کو جگایا. پیغمبر کو, سارے بولو پیغمبر کو جگایا. حضور جاگ پڑے. اب اس جملے کو بھی یاد رکھنا, اس کی بھی آگے چل کے میں ترجمانی کروں گا. کچھ نوجوان ہمارے خطیب یا کم مطالعہ کم علم سنی سنائی والے, کیسٹوں سے یاد کرنے والے یا خطبات سے یاد کرنے والے, ابھی میرا دورہ فن خطابت تھا, میں نے طلباء کو یہی باتیں سکھائی کہ کیسٹوں اور خطبات سے تقریریں یاد نہیں کرنی بلکہ انگریزی کرنی ہے, مطالعہ کرنا ہے, ڈیپ میں, عمق میں, گہرائی میں غوطہ ہونا ہے. اگر امام بخاری کو اللہ نکتے دے سکتا ہے تو تم بھی نکتے لے سکتے ہیں. اس لیے توجہ رکھنا, حضرت علی نے آ کے جگایا. اب یہاں آ کے کچھ کم علم خطیب کہتے ہیں دیکھا علی نے جگایا, صدیق نے سلایا. کہتے ہیں نا علی نے جگایا, صدیق نے سلایا. مطلب کیا ہوتا ہے کہ علی کا مقام کم, صدیق کا زیادہ. کیوں کہ اس نے جگایا, اس نے سلایا. اے اللہ کا بندہ, کاش تو 4 سطریں پڑھ لیتا, تھوڑا سا گہرائی میں, عمق میں, ڈیپ میں غوطہ زن ہو جاتا تو تجھے پتا چلتا کہ علی نے جگایا کیوں تھا, صدیق نے سلایا کیوں تھا. گونج کے کہتے سبحان اللہ. شاید زندگی میں تو پہلی دفعہ سنے گا یہ بات. علی نے جگایا کیوں تھا اور صدیق نے سلایا کیوں تھا. آپ تجھے آج فرق بتاتا چلا. جب گھر میں آدھی رات کو اچانک کوئی چور, ڈاکو, درندہ, سانپ, بھیڑیا, شیر, کوئی بلا داخل ہوتا ہے, اور اگر بیٹا جاگ رہا ہو تو وہ فوراً جا کے باپ کو جگاتا ہے, بڑے کو جگاتا ہے, بڑے کو, اٹھو ابا خطرہ ہے. لیکن اگر بڑا جاگ رہا ہو, باپ جاگ رہا ہو, تو وہ چھوٹے کو, بیٹے کو جگاتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں خود اس کو فیس کر لوں گا, اس کے آرام میں خلل نہ آئے. اور اللہ کے بندو, علی داماد ہے, داماد بیٹا ہوتا ہے, ابو بکر سسر ہے, سسر باپ ہوتا ہے. بیٹے کا کام جگانے کا تھا, علی نے جگایا. باپ کا کام سلانے کا تھا, ابو بکر سانپ سے خود نمٹتا رہا, نبی کو نہیں جگایا. بیٹے کی جگہ اس نے جا کے فوراً جگایا. حضور گڑبڑ ہے, خطرہ ہے, حضور جاگ پڑے. اور صدیق نے کیوں نہیں جگایا؟ صدیق سسر ہے, سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. حضور کو کالا ڈستا رہا مگر حضور صدیق کو کالا ڈستا رہا مگر ابو بکر نے نہ پاؤں ہٹایا نہ پاؤں ہلایا. اب حضور جاگے, پوری توجہ, لمبا موضوع ہے, 2-2.5 گھنٹے کا ہے یہ, نیٹ پہ موجود ہے, جو سننا چاہے. میں خلاصہ دے رہا ہوں تاکہ 1 گھنٹے میں وائنڈ اپ کر دوں. تو حضور جاگ پڑے. علی نے کہا حضور خیریت نہیں ہے, باہر کافر آپ کو مارنے آئے ہیں.